اب بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو روزہ نہیں رکھتی، روزہ رکھنے سے محروم ہے، اور وہ ان نوجوانوں کی تعداد ہے جو اس وقت محنت مزدوری کرتے ہیں، مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں، لوم چلاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور ان کا عذر یہ ہے کہ دھوپ بہت ہے، تمازت بہت ہے، شدت بہت ہے۔ واقعی موسم تو گرم ہے، کچھ روزے اپریل میں ہوں گے اور کچھ روزے مئی میں بھی ہوں گے، بلکہ پورا آخری عشرہ مئی میں ہوگا، اور گرمی کا اور محنت کا عذر پیش کر کے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موسم کا عذر یا محنت کا عذر پیش کر کے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہو سکتی، بلکہ اگر محنت مزدوری کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑتے ہیں تو اسلام کا حکم یہ جو احکام شرع ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو، کہ ایک طرف روزہ چھوٹتا ہے کام دھام کی وجہ سے، آپ اپنے اندر طاقت نہیں پاتے کہ محنت بھی کریں اور روزہ بھی رکھیں، تو روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ آپ اپنی مصروفیات کم کر دیجیے، آپ کام شارٹ کیجئے، لیکن روزہ آپ کو رکھنا ہے۔ اس لیے کہ رمضان شریف کے ایک روزے کی اہمیت یہ ہے، ایک روزے کی، کہ جان بوجھ کر اگر کسی نے رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیا اور اس کے بدلے میں پھر وہ پوری زندگی روزہ رکھے، تو زندگی بھر کے تمام روزے اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے جو ماہ رمضان شریف میں رکھا گیا ہے۔ ماہ رمضان شریف کے روزے کا بدل زندگی بھر کے روزے نہیں ہو سکتے، جو فضیلت ان دنوں کی ہے۔ یہ موسم ہے روزے کا، اور کچھ لوگ چھوٹی موٹی بیماری کا بہانہ لے کر بھی روزہ چھوڑتے ہیں۔ ہر چھوٹی موٹی بیماری پر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، گنہگار ہوں گے، سخت گنہگار ہوں گے۔ جس نے ایک روزہ رمضان شریف کا چھوڑا پھر اس کو قضا بھی کرنا پڑے گا ایک روزہ، اور توبہ بھی کرنی پڑے گا۔ یہ بھی عوام میں غلط فہمی ہے کہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیا جان بوجھ کر تو 60 روزے رکھنے پڑیں گے، ایسا نہیں ہے، ایک ہی روزہ رکھنا ہے۔ یہ اصل میں جو بلا وجہ روزہ توڑ دیتے ہیں رکھ کر، 60 روزے ان کے لیے کفارے میں، لیکن جس نے روزہ چھوڑ دیا بہت برا کیا اس نے، ایک ہی روزہ رکھے گا بعد میں قضا، لیکن ساتھ ہی اس کو توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ صرف روزہ قضا کرنے سے معاملہ ختم نہیں ہوگا، سچی توبہ بھی اس کے ساتھ لازم ہوگی۔ بلکہ جن لوگوں کے روزے کسی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے پہلے چھوٹ گئے، تو وہ عام دنوں میں غیر رمضان میں ان روزوں کی دھیرے دھیرے قضا کر لیں۔ روزہ نہ رکھنے کا وبال بڑا دردناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب شب معراج جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جبڑوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ماہ رمضان شریف میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے یہ دنیا ہے، یہاں تو روتے گاتے گرتے پڑتے خوشی غمی میں زندگی کیسے بھی گزر جائے گی، لیکن ایک دن آخرت ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آج عمل کر سکتے ہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، جب اس عمل کا صلہ ملے گا اور عمل نہ کرنے پر سزا ملے گی تب انسان پچھتائے گا کہ کاش میں نے اس کا فائدہ اٹھا کر زندگی کا کچھ نیکیاں اکٹھا کر لی ہوتی، کچھ عمل کر لیا ہوتا۔ بلکہ مرنے والے اللہ کی بارگاہ میں منت کرتے ہیں کہ میرے اللہ ہمیں صرف 2 رکعت دنیا میں جا کر پڑھنے کی اجازت دے دے، لیکن ارشاد ہوتا ہے بندے جب ہم نے تجھے موقع دیا تھا اس وقت تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اب زندگی ختم ہو گئی ہے، اب دوبارہ کسی کو دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں بہانہ مت کیجیے، روزہ رکھنے والے کو صبر اللہ دیتا ہے۔ اور ایک بات آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی غربت کی، تنگ دستی کی یا محنت مزدوری کی وجہ سے آپ کا روزہ پر مشقت ہے، آپ کے روزے میں مشقت ہے، تکلیف ہے، تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جس نیکی میں جتنی تکلیف ہوگی، جس نیکی میں جتنی تکلیف ہوگی اس کا صلہ اتنا بڑھا دیا جائے گا۔ روزہ رکھ کر اے سی میں سونے والوں کا ثواب الگ ہے اور روزہ رکھ کر لوم چلانے والوں کا ثواب الگ ہے، دونوں کا ثواب یکساں نہیں ہے۔ روزہ رکھ کر کے اے سی میں آفسوں میں بیٹھنے والوں کا اجر الگ ہے اور روزہ رکھ کر کے دھوپ میں مارکیٹ میں بیٹھنے والوں کا اجر الگ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر اقبال نے اس فلسفے کو بہت اچھے سے سمجھایا ہے۔ اقبال کہتے ہیں الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ جو مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کے اذان دیتا ہے اس کے الفاظ بھی وہی ہے، اور جو مسجد کے اندر اذان پڑے اس کا معنی بھی وہی ہے،
اور جو جہاد کے صحرا میں اذان دے اس کا معنی بھی وہی ہے اور اس کے الفاظ بھی وہی ہے، لیکن جو اذان کا ثواب مسجد میں کھڑے ہونے والے مؤذن کو ملتا ہے وہ مجاہد کو نہیں ملتا، اس لیے کہ دونوں کی اذان میں بڑا فرق ہے۔ مؤذن کی اذان پر چند لوگ مسجد میں آتے ہیں اور مجاہد کی اذان پر پوری قوم کو اللہ کامیابی اور فلاح عطا فرماتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے کہ یہ اذان پنکھوں کے سائے میں ہے، یہ اذان چھت کے سائے میں ہے، یہ اذان راحتوں میں ہے، اور وہ اذان مشقتوں اور تلواروں کے سائے میں، دونوں میں فرق ہے۔ تو اسی طریقے سے اقبال کی فکر سے روشنی لے کر کہہ رہا ہوں، اور حدیث پاک کہ جس نیکی میں جتنی مشقت اور تکلیف ہوگی اس کا صلہ اتنا بڑھا دیا جائے گا۔ تو لوم چلانے والے مزدور کبھی غمگین نہ ہوں کہ کیسے کریں، ہمت سے کام لیجیے، جہنم مت خریدیے، جہنم کی عذاب کا عذاب مت خریدیے۔ اگر اللہ نے، اللہ کی مرضی کسی کو مزدور بنایا کسی کو سیٹ بنایا، لیکن آپ کو کام ہمت سے لینا ہے، اللہ اس کا صلہ بہت بڑھا دے گا، اللہ اس کا اجر بہت بڑھا دے گا۔ اور پھر کاش کہ ایسا ہوتا کہ اس سنت کو زندہ کیا جاتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب رمضان شریف آتا تھا تو خطبہ دیتے تھے اور فرماتے تھے لوگوں جو تمہارے مزدور ہیں رمضان شریف میں ان کی مزدوری کچھ کم کر دو، یعنی ان مزدوروں کا کام کچھ کم، ان کو صلہ تو پورا دو، مزدوری پوری دو، لیکن ان کا کام کچھ کم کر دو، جیسے دوپہر میں ان کو سونے کا موقع دے دو۔ اب یہاں تو سیٹھوں کا حال یہ ہے کہ اگر مزدور نماز پڑھنے رمضان شریف میں بھی جائے تو ان کے ماتھے پہ شکن آتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ حالانکہ سارے سیٹ ایسے نہیں ہیں، کچھ اگر سیٹ لوگ یہاں ہیں تو وہ برا نہیں مانے، مجھے تو لوگوں نے یہاں تک کیا کے بتایا کہ ایک سیٹ صاحب حافظ قرآن ہے، مجھے لوگوں نے نام کے ساتھ بتایا، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ میں اللہ کے گھر میں واعظ و نصیحت کرنے کھڑا ہوا، غیبت کرنے کھڑا نہیں ہوا۔ کہا وہ حافظ قرآن ہے، وہ خود نماز میں گئے اور جب مزدور نماز پڑھ کر کے آئے تو انہوں نے کہا کہ اب جا تو نماز ہی پڑھتے رہے، یہاں سے نکل جا۔ یہ صورتحال ہے۔ پھر جس قوم کو کا حال یہ ہو کہ وہ اس قدر گندی سوچ کی حامل ہو جائے کہ وہ اپنے مزدور کو نماز پڑھنے تک جانے نہ دے، پھر ان کے کاروبار تباہ نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ ان کے کاروبار کی ملائی دوسرے لوگ نہیں کھائیں گے تو کیا کریں گے؟ کل اور آج کے کاروبار میں کچھ فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ کل کی برکتوں میں اور آج کی برکتوں میں آپ کچھ فرق محسوس کرتے ہیں؟ کل بھی ہمارے باپ داداؤں نے کاروبار سنبھالا اور آج بھی ہماری نئی نسل سنبھال رہی۔ فرق یہ ہے کہ وہاں جب دین کا معاملہ آتا تھا تو وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے تھے، قدرت نے انہیں برکتوں سے نوازا تھا۔ آج بہت کاروبار بڑھا لیا گیا ہے لیکن پھر بھی ہائے ہائے کیا جا رہا ہے، برکتیں اٹھ گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے، مذہب سے دوری، اور انسان جب دین سے دور ہوگا تب تک وہ روئے گا، تب تک وہ پچھتائے گا، تب تک ناکامی اس کے گلے کا ہار بنے گی۔ تو آئیے، اللہ رب العزت نے اتنا خوبصورت سا مہینہ ہمیں دیا ہے، اس لیے میری گزارش ہے کہ اس مبارک مہینے میں پہلے تو روزوں کا اہتمام کریں، اور جن کو چھوٹی موٹی بیماریاں ان سے بھی کہتا ہوں بیماری کا بہانہ لے کے، سر درد ہے، بخار آ گیا ہے، کورونا ہو گیا ہے، ان چیزوں کو لے کر کے آپ روزہ نہ چھوڑیں، اس لیے کہ وہ اور بیماریاں ہیں اور اس حد تک بیماری ہے جس کو بہت سیریس میٹر کہتے ہیں، وہاں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ جب آدمی رکھ ہی نہیں سکتا، بیماری بڑھ جانے کا یقین ہو، مر جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی، تکلیف بڑھ جائے گی۔ جب کوئی مسلمان پابند شرع، کوئی دین کی سمجھ رکھنے والا ڈاکٹر کہہ دے تو بات الگ ہے، اپنی مرضی سے فتویٰ دینا کہ میں نے روزہ نہیں رکھنا، میں بیمار ہوں، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ روزے سے بیماری نہیں بڑھتی بلکہ روزے سے صحت ملا کرتی۔ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا جو طبیبوں کے طبیب ہے، جو حکیموں کے حکیم ہے، جو صرف جسم کے حکیم نہیں بلکہ روحانیت کے بھی حکیم و طبیب ہے، تو جب اس رسول نے فرما دیا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے تو پھر صحت ملنا ہی ملنا ہے۔ اس لیے بہانہ نہ کرو۔ ایک حدیث پاک اور یاد آتی ہے، فرمایا گیا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی، جیسے مال کی زکوٰۃ، جس نے مال کی زکوٰۃ دے دی اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا، اب اس کے مال کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جان کی بھی زکوٰۃ ہے، جسم کی بھی زکوٰۃ ہے۔ تو جان کی زکوٰۃ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ یہ تمہاری جان کی زکوٰۃ ہے، تمہارے جسم کی زکوٰۃ۔ مطلب جو لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں اب ان کی جان بھی اللہ محفوظ کر لیتا ہے، وہ مہلک بیماریوں سے، موذی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کی اولیاء، آج جتنی کثرت سے بیماریاں ہیں پہلے نہیں تھی، اور جو بیماریاں آج ہیں وہ پہلے نہیں تھی۔ کیوں؟ اس دور میں لوگ صرف رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے تھے بلکہ مہینے میں 13، 14، 15 تاریخ کو بھی اکثر مسلمان روزہ رکھتے تھے۔ 3 روزے تو مہینے میں رکھتے ہی تھے مسلمان۔ پھر اس کے بعد جو اور دن سے قریب تھے وہ پیر اور جمعرات کے بھی روزے رکھتے تھے۔
پھر موقع بموقع عاشورہ کا روزہ، یہ روزہ وہ روزہ، یعنی جو موقع آیا اس کے بہانے سے روزے رکھتے تھے. اس لیے یہ بیماریاں ان کو نہیں تھی جن بیماریوں میں ہم مبتلا ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جسم کی زکات نکالتے رہتے تھے، اور جب زکات نکلتی رہے گی تو جسم محفوظ ہوتا رہے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ کھانے سے طاقت ملتی ہے، طاقت کھانے سے نہیں ملتی. کھانا تو ایک بہانہ ہے. فرمایا گیا کم کھانا یہ صحت انسان کو صحت مند کرتا ہے، کم غذا انسان کو صحت مند کرتی. ہم کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، کھانا ہمارے لیے پیدا ہوا. بزرگوں نے فرمایا جینے کے لیے کھایا کرو، کھانے کے لیے جیا مت کرو، اللہ کے لیے جیو. یہ انسان کی سوچ اور فکر ہونا چاہیے. تو پہلی چیز یہ ہے روزہ رکھیے، روزے کا اہتمام